أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الصافات کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 114 سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور 138 پر ختم ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیگر 4 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، جس طرح کے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں کا تذکرہ فرمایا تھا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دونوں فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، کہ جس پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی صالح مطیع فرما بردار اولاد دی، اور جو بعد میں رسول بھی بنے، اسی پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرا فرزند بھی عطا کیا تھا. اور میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ یہ دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 100 سال کی ہو رہی تھی جبکہ حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی. اور اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دونوں کو ان دونوں کی عبادتوں کی وجہ سے، ان دونوں کے تقوی کی وجہ سے، ان دونوں کی ریاضتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا، اس تعلق و محبت کی وجہ سے ایسا قبول فرمایا کہ اب ان کی نسل میں نبوتوں کو اللہ تعالیٰ نے منحصر فرما دیا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 صاحبزادوں میں ایک کفر پر مر گئے کنعان،
اور 3 سے انسانی کنبہ چلا، لیکن ان تینوں میں حضرت سام بڑے عبادت گزار تھے، بہت اہل تقوی میں سے تھے، بڑی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو حضرت سام کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جیسے جلیل القدر ہستی پیدا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ کار ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اور احتیاط سے زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے نیک کاموں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایسی اولاد کو، ایسے فرزندوں کو منتخب کرتا ہے جو اپنے بزرگوں کے نام کو زندہ جاوید بنا دیتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کے نام کو تاریخ میں ہمیشہ برقرار رکھنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے مزدور تھے، جو بیچارے کسان تھے، جن کا تاریخ میں کوئی ذکر باقی نہ رہتا، لیکن ان کے پوتوں کی وجہ سے، ان کے بیٹوں کی وجہ سے، ان کی نسل کی وجہ سے تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے۔ الغزالی ہم کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کے دادا تھے جو اون کاٹتے تھے اور اس کو عربی میں غزال کہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ان کے دادا کا نام مشہور ہوا۔ قدوری ایک بڑے بزرگ ہیں جن کی فقہ کی کتاب بہت چلتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کمہار کے، مٹیوں کا برتن بنانے والا۔ وہ ان کے دادا تھے جو کمہار تھے اور مٹیوں کی پتیلیاں یعنی ہانڈیاں بنایا کرتے تھے، لیکن ان کا پوتا وہ ایک بزرگ بنا، اللہ والا بنا، عالم بنا، اور دادا کا نام ہمیشہ کے لیے القدوری کے نام سے مشہور ہوا، ان کے نام سے کتاب مشہور ہوئی۔ تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے کتنی شخصیتیں ہیں جو زندہ جاوید ہو گئی ان کی نسلوں کی وجہ سے، جبکہ وہ خود کچھ نہیں تھے لیکن نیکوکار تھے، عبادت گزار تھے، محتاط تھے، تقوی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک گرتی ہوئی دیوار تعمیر کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ اس گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا، ہم نے ان سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے ان کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو فری میں، مفت میں دوبارہ اٹھا دیا، اس کی تعمیر کر دی۔ تو حضرت خضر نے کیا بتایا؟ حضرت خضر نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے کچھ پیسے ہیں، کچھ سونے کے اشرفیاں ہیں، کچھ سونے کے سکے ہیں، خزانہ ہے جو یتیموں کا ہے، اور گاؤں والے وہ اخلاق کے اچھے نہیں ہیں، تم نے دیکھا کہ انہوں نے، ہم نے کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا، یہ دیوار گری جا رہی ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے تو بچوں کا مال یہ گاؤں والے لوٹ لیتے، جبکہ وہ کانا ابوہما صالحا، یہ بچوں کے جو مرحوم والد تھے نا وہ بہت نیک تھے۔ تو فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، رب کا ارادہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ایک نبی اور ایک دوسرے خضر جو اللہ کے منتخب بندے تھے، دونوں کو مزدور بنا دیا کہ دیوار بناؤ اور بچوں کے خزانے کی حفاظت کرو، کیونکہ باپ نیک تھے، کانا ابوہما صالحا، باپ کی نیکی کا کچھ حصہ بچوں کو ملنا چاہیے اور اس کا اثر ان کی آنے والی زندگی میں پڑنا چاہیے، ان کا خزانہ محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یاد رکھیے کہ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، ہمارا مزاج عبادتوں کا ہوگا، ہمارا مزاج نیکیوں کا ہوگا، بہت ممکن ہے
معاشی پریشانیوں اور الجھنوں کی وجہ سے ہم نے دین کی ایسی کوئی خدمت نہ کر پائی ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے منتخب کرے گا اور ان کو دین کے لیے کھڑا کر دے گا، اور اس کی وجہ سے ہمارا نام زندہ جاوید ہو جائے گا، تاریخ میں محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا یہی وہ تقویٰ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا، یہی وہ تقویٰ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا منتخب کر لیا، ایسا وقف کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل میں نبوتوں اور رسالتوں کا سلسلہ رکھا۔ لہذا حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رسول ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام بھی رسول ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر ہو گیا مصر کی طرف غیر اختیاری طور پر۔ سورہ یوسف میں گزر چکا ہے کہ بھائیوں کے درمیان حسد پروان چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ جنگل لے گئے، مشورہ ہوا، خشک پرانے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ وہاں سے وہ تو واپس آ گئے، لیکن ایک قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر میں لے جا کر بیچ دیا۔ وہاں چرواہوں کی حکومت تھی۔ حکومتیں آپ جانتے ہیں نا، ایک ایک خاندان کی چلتی ہے، 500 سال 400 سال۔ تو اس زمانے میں چرواہوں کی حکومت چل رہی تھی، جو نیک دل قسم کے بادشاہ تھے، اور اتفاقاً جو بادشاہ تھا وہ لاولد بھی تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دھیرے دھیرے متاثر ہوا۔ بڑی تفصیل ہے، میں اس کو حذف کر رہا ہوں، سورہ یوسف میں وہ پوری گزر چکی ہے، اور اس سے واقفیت ہم سب کو بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں کردار کو سنوارنے کی بہت نصیحتیں ہیں، بہت سامان ہیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام محل پہنچے، اور محل سے جیل، اور جیل سے پھر دوبارہ حکومت کے ایوان تک پہنچ گئے، اور بالآخر آپ کو پوری حکومت ایک طرح سے دی گئی۔ بادشاہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ کنارہ کش ہو گیا، سبکدوش ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پوری ذمہ داریاں دے دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر آنے کی دعوت دی۔ پھر آپ ذہن میں رکھیں، میں واقعہ پورا یہاں پر اعادہ نہیں کر رہا ہوں، کس طرح ان کے بھائی آتے گئے غلہ لینے کے لیے، اور کس طرح پھر ملاقات ہوئی، وہ ساری چیزیں سورہ یوسف میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعوت دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچ گئے، بڑا شاہانہ استقبال ہوا، اور پھر بادشاہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہت اکرام کیا، بہت اعزاز کیا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظیم الشان شخصیت کے والی تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دھیرے دھیرے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس پورے خاندان کی ایک سرکاری عزت تھی، اور اس سرکاری عزت کی وجہ سے اس زمانے میں جو فائنانس کے ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے، مالیات کی تقسیم کے، وہ اور جو عدلیہ کے عہدے ہوتے تھے، ججز کے، وہ عہدے ہمیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل، حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی نسل میں دیے جاتے تھے، کیونکہ بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے، بڑے متقی ہوتے تھے، اور پیسوں کا ناجائز استعمال نہیں کرتے تھے، بڑے انصاف پسند ہوتے تھے، غلط فیصلے نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ان کے اندر دھیرے دھیرے عہدوں کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی، دولت کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی، تو وہ اپنی ڈگر سے ہٹ گئے۔ جو دین ابراہیم تھا، پیارا سا دین، صاف ستھرا، جس پر حضرت یعقوب تھے، جس پہ حضرت یوسف تھے، اس دین میں انہوں نے تبدیلیاں شروع کر دی، مصر کی تہذیب سے متاثر ہو گئے، اور پیسے لے لے کے فیصلے کرنے لگے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کرنے لگے،
جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے یہ مقبولیت کھوتے چلے گئے، یہ عزت کھوتے چلے گئے، ذلتوں سے دوچار ہوتے چلے گئے۔ اب پھر ہوا یہ کہ تاریخی اعتبار سے جنگ ہوئی اور چرواہوں سے قبطیوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہوتا ہی رہتا ہے، ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان، دوسرے خاندان کے بعد تیسرا خاندان، یہ تو تاریخ بتاتی ہی ہے۔ یہ قبطیوں کی جو حکومت ہوئی، ایک مشرک تھے، سورج کو سب سے بڑا دیوتا سمجھتے تھے، اور بادشاہ کو نعوذ باللہ جیسے ہمارے پاس ذل الہی سمجھا جاتا تھا کہ اتنی خرافات، مجھے یہ تعبیر سن کے حیرت ہوتی ہے کہ ان کا ذہن کیسے اس تعبیر کو قبول کیا۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی سایہ ہوگا، ذل الہی، الہ کا سایہ، ذل مانے سایہ، بادشاہوں کے لیے جو انہوں نے لقب رکھ چھوڑا تھا تاکہ بادشاہ کو مقدس سمجھا جائے، اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اس کی بدعمالیوں پر تنقید نہ کی جائے، لوگ مرعوب رہیں، اسی لیے انہوں نے، یہ چاپو دستی ہوتی ہے، چالاکی ہوتی ہے، لہذا فرعون یہ لقب رکھ لیا تھا قبطیوں نے بادشاہ کا، جس کے معنی ہوتے تھے جو بڑا الہ ہے، عون یعنی سورج، اس کا یہ نمائندہ ہے، اس کا نمائندہ۔ فرعون کے معنی ہوتے سورج کا اوتار، لہذا اس کے آگے کچھ نہ بولو۔ سب سے بڑا خدا کائنات میں سورج ہے، نعوذ باللہ، اور اس سب سے بڑے خدا کا دھرتی پر، زمین پر نمائندہ، اس کو ریپرزینٹ کرنے والی شخصیت بادشاہ کی ہے فرعون، لہذا اس کی عبادت کرو، اس کی بات مانو۔ یہ سلسلہ چل پڑا۔ جب فرعون یہ حکومت پر آ گئے تو انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو بہت ستایا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل وہی تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں سے 12 قبیلے تھے، اور ان کے درمیان یہ ہو گیا تھا کہ محسن و ظالم لنفسہ مبین، بہت سارے لوگ نیکوکار بھی تھے، بہت سارے بگڑے ہوئے تھے، رشوت لینے کے فیصلے کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، لہذا ذلتوں سے دوچار ہو گئے، اور عالم یہ ہوا دھیرے 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 ان کے اوپر فرعون ایسا مسلط ہو گیا کہ ان کے لیے صرف صفائی کے کام، چھوٹی چھوٹی ملازمتیں اور بدمستی، فقر و فاقہ، بیکورڈ بنا کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ حالات بہت عجیب و غریب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی بھی آپ تلاوت کیجئے، تدبر کیجئے، سورہ بقرہ میں بھی آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ ہمارے لیے اس میں بہت ہی زیادہ سبق ہے۔ اتنا یہ واقعہ جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا آیا، ہم ہندوستانیوں کے لیے سبق آموز ہے۔ ایسا لگتا ہے تاریخ کے اسی ڈھرے پہ دھیرے دھیرے ہم چل پڑے، اور وہی ہمارے ساتھ ہوا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم بنی اسرائیل کی حرکت کرو گے تو ہم بھی وہی فیصلے لائیں گے جو بنی اسرائیل پر لائے تھے۔ دھیرے دھیرے آج ہندوستان میں مسلمان جو ذلتوں کے شکار ہو گئے، کس غرض سے آئے تھے، کیا معیار لے کر آئے تھے، کیسے کمپرومائز کیا، دھیرے دھیرے زندگی کیسے بگڑی، اور کیسے ہم یہاں کی تہذیب سے، یہاں کے حالات سے متاثر ہوئے، پھر ہم پر جو ذلتیں دے ماری گئی اور ہمارے دشمن حکمران جو ہم پر مسلط ہو گئے، وہ پوری تاریخ ایسا لگتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا اعادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی مدد کی جائے، کیونکہ بہرحال ان میں بڑے عبادت گزار لوگ بھی تھے، اور انہی میں ایک خاندان تھا جو عمران کا خانوادہ کہلاتا تھا، بہت عبادت گزار اللہ والے۔ انہی کے گھر ایک بیٹا ہوا، اور اس بیٹے کو پانی میں اس لیے سپرد کر دیا گیا، ڈال دیا گیا صندوق میں رکھ کے کہ فرعون اس وقت جو لڑکے پیدا ہو رہے تھے ان کو کاٹ رہا تھا، ذبح کر رہا تھا، اور وہ لڑکا حضرت موسیٰ علیہ السلام ثابت ہوئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے تو بہت ہی طاقتور نوجوان، بڑے صالح، عبادت گزار، نیک،
اور فرعون کو شبہ تھا یہ میرے خاندان کا بچہ نہیں ہے، یہ ضرور اسرائیلی بچہ ہے، ناک نقشہ بھی ملتا جلتا ہے، اس کے علاوہ اس کی عبادتیں، اس کے رجحانات بھی وہی ہے جو اسرائیلی لوگوں کے ہوتے ہیں، لہذا وہ شک و شبہ میں تو تھا ہی۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل کروایا کہ فرعون اچنبھے میں پڑ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جھگڑا چکانے آگے بڑھے جو ایک اسرائیلی اور قبطی، یعنی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ہے اور دوسرا فرعون کے خاندان کا ہے۔ یہ دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قبطی اسرائیلی کو خوب مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ایک گھسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا، وہ وہیں مر گیا، اور اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور روئے، گڑ گڑائے، کہا پروردگار یہ تو میں نے ارادہ نہیں کیا تھا، بس بچانے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ایک مشیت الہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ رات گزر گئی، دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہی بعینہ اسرائیلی جو کل لڑ رہا تھا آج پھر دوسرے سے لڑ رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، تو بڑا جھگڑالو ہے، یہ کہہ کے آگے بڑھے تو اس نے چیخ کے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے آج مار ڈالو گے اسی طرح جس طرح کل تم نے قبطی کو مار ڈالا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص کل قتل ہو گیا، یہ واقعہ کھل گیا، نکھر کے آ گیا فرعون کے دربار میں مشورہ، اور یہاں تک کہ اس پارلیمنٹ میں یہ آرڈیننس پاس ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جائے، ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ان کے ایسے بہی خواہ جو فرعون ہی کے خاندان کے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، انہوں نے اطلاع دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، مدین پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 سال قیام رہا، وہیں آپ نے نکاح فرمایا، وہاں سے آپ واپس ہو رہے تھے 10 سال بعد کہ وادی طور میں، جبل طور ہے جو اب مصر کا حصہ ہے، اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا اور رسول اور نبی بنا کر کہا کہ اب آپ جائیں فرعون کو للکاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پہنچتے ہی مجھے وہ سولی پہ لٹکا دیں گے، میں کیسے سمجھا سکوں گا؟ اور دوسرا یہ کہ مجھے قبطی زبان نہیں آتی ہے، میں تو عبرانی زبان بولتا ہوں، میری قبطی زبان میں ذرا لکنت ہے، رک رک کے بولتا ہوں، تو کیسے اس کو میں سمجھا سکوں گا؟ آپ ایسا کریں میرے بڑے بھائی ہارون جو ہے ان کو بھی میرے ساتھ شریک کار کر دیں کہ وہ قبطی زبان بھی بہت اچھی بولتے ہیں، ان کا احترام بھی ہے، وہ بڑے نیک نام ہیں اور سارے ہی حلقے ان کا اعتراف کرتے ہیں، لہذا ہارون کو بھی میرے ساتھ آپ شریک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دربار میں پہنچے، معجزات کا اظہار، اور اس کے بعد ایک لمبی مدت تک 20 سال کی کشمکش، لیکن فرعون تھا کہ بات نہ مانتا تھا، اور بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو جمع کریں اور ہجرت کر جائیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کے بعد، حکم ہجرت کے بعد، ساری بنی اسرائیل کی جمعیت جو تھی بہت بڑی تعداد میں، ان سب کو جمع کیا اور ہجرت کر کے چل پڑے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔ کیا احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم الشان نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی نعمت تو یہ تھی کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو نجات دے دی ایک بڑے صدمے سے، بڑی مصیبت سے، بڑے غم سے۔ اور وہ مصیبت کیا تھی، وہ غم کیا تھا؟ وہ صدمہ یہ تھا کہ فرعون نے ان کی حرمت کو پامال کر رکھا تھا، یہ نبیوں کے خاندان کی نسل ان کو مہتر بنا کر رکھا تھا، ذلیل اور رسوا کر دیا تھا، اور ان کی جانوں کی حرمت نہیں تھی، ان کے مال کی حرمت نہیں تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی مدد کی جائے، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے مدد ہوئی، اور آپ اس پوری
دعوتی کوشش کو ذہن میں رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اور سورۃ القصص میں بیان فرمایا. کتنے بار محل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, کتنا اس کو سمجھایا, اور پھر کیسے کیسے معجزات ظاہر ہوتے چلے گئے, اور ہر مرتبہ فرعون کیسی کٹوجتی کی, کس طرح کی بدتمیزی کی, یہاں تک کہ آخرکار ہجرت ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور فرعون کو ہلاک کر دیا کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, اور ان سب کی ہم نے مدد کی. وہ اپنے سے وہ سمندر پار نہیں کر سکتے تھے, وہ اپنے سے فرعون پر غالب نہیں آ سکتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, لہذا وہی غلبے والے ہو کر رہ گئے. جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتا ہے, لو لگا لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ عجیب و غریب کشیدہ حالات میں, سخت ناپسندیدہ حالات میں ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے, امید کا وہ سورج نمودار کر دیتا ہے جس کی بندوں کو توقع بھی نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. حالات چاہے جتنے بگڑ جائیں, حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں, اور حالات کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا وہ تاریخ اٹھا کر پڑھے کہ بنی اسرائیل کا کیا حشر تھا. اتنی ذلتوں سے دو چار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مدد کی, تو ایسی مدد کی کہ فرعون کا تختہ الٹ گیا, حکومت ہی ختم ہو گئی, اور پھر بنی اسرائیل غالب آتے چلے گئے. لیکن ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا کردار ہو, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو, اعتماد ہو. سمندر کے کنارے پہنچے ہوئے ہیں اور سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, لاکھوں کی فوج ہے, ایک دو نہیں, اور پورے گھوڑوں پر ہتھیار لیے ہوئے دوڑتے چلے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے. رو رہے ہیں بنی اسرائیل, چلا رہے ہیں کہ اے موسیٰ یہ آپ نے کیا کر دیا, ہم کو پھنسا دیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یقین کا عالم یہ ہے, توکل کا, اللہ کی ذات پہ بھروسے کا عالم یہ ہے کہ اس موقع پہ اطمینان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹا سا جملہ کہا کہ ان ربی معی, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, میرا رب مجھے ضائع نہیں کر سکتا. یہ یقین کی کیفیت, اعتماد کی کیفیت ایمان کی شان ہے. لہذا حالات چاہے جیسے بھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور حالات کو پھیر سکتا ہے, لیکن کب, جبکہ اللہ تعالیٰ کے دین پر, اس کی ہدایتوں پر عمل ہو. لہذا فکانوا هم الغالبین, وہ غالب آ کر گئے. اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت عنایت فرمائی, وہ آتیناہم الکتاب المستبین, اور ہم نے ہر دو کو, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو, اصلاً تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی, لیکن یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو اس لیے شریک کر لیا کہ کام حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ نے تقسیم کر رکھا تھا. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, تو ہم نے دونوں کو واضح کتاب عنایت فرمائی جس کو ہم تورات کے نام سے موسوم کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پھر جبل طور پر چلے آئیں اور 1 مہینہ آپ اعتکاف کریں, عبادتیں کریں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت اور کتاب دینا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ جو تاریخ تھی اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, یاد رکھیے. وقت سے پہلے, وقت ہی نہیں ہوا زور پڑھ لے, وقت ہی نہیں ہوا پسند پڑھ لے, یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہر کام وہ وقت پر ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو 30 شوال کو محض اس نیت سے روزہ رکھ لے, کوئی روزے کا پابند ہے, قضا روزہ ہے, کسی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن کوئی 30 شعبان کو محض اس نیت سے روزہ رکھے کہ ہو سکتا آج رمضان کا پہلا دن ہو, تو فرمایا یہ میرا نافرمان ہے, اس کو نہیں روزہ رکھنا چاہیے. جب چاند ہو جائے, رویت ہو جائے, کھل کے رمضان ہو جائے, یکم رمضان سے روزے رکھو. یہ کوئی تقوی کا تقاضا نہیں ہے کہ میں احتیاطاً 1 دن پہلے سے روزہ شروع کر دوں, اس سے تو شریعت بدل جائے گی. سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا. لہٰذا یہ ہے, وقت سے پہلے بھی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. شریعت کی پوری پابندی بنوان ہونی چاہیے, جیسا شریعت کا حکم.
فرمایا کہ اگر مانے شوق کے بندہ امام سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے، جب بھی نماز بگڑ جائے گی، جب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ امام کے بعد جائیے، فالو کیجیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سجدے میں جا رہا تھا میں اللہ کی عظیم الشان عبادت، شوق میں پہلے چلا گیا، 5 منٹ پہلے چلا گیا۔ نہیں، آپ کو پیروی کرنی ہوگی، جو حکم جیسا ہے ویسے بجا لانا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ 1 مہینے کا اعتکاف کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے پہنچ گئے 2-4 دن، اللہ تعالیٰ نے کہا ما عجلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے عجلت کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، عجلت ربی لترضی، مولا تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے میں پہلے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وقت ہے، اس کی اہمیت ہے، اللہ کا حکم وہ حکم ہے، اس کی اہمیت ہے، لہذا آپ کی اس عبادت میں 10 دن کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ چاہے تو کہہ لیں بطور جرمانہ یہ 30 دن کو 40 دن میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اب آپ 40 دن کا اعتکاف کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے درمیان ذمہ داری دے دی، آپ ان کی تربیت کرتے رہیں، آپ ان کے درمیان واعظ و نصیحت کرتے رہیں، آپ ان کے امیر رہیں گے۔ یہ ہے ٹیم ورک، جو نبیوں کی سنت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام تقسیم کرتے تھے، تم یہ کام سنبھالنا اور وہ یہ کام سنبھالے گا، اور ہر ایک آدمی اپنا اپنا کام کرے، امیر کو رپورٹ کرے۔ اتفاقاً یہ ٹیم ورک کا جو جذبہ اور اسپرٹ ہے وہ امت مسلمہ سے نکل گئی، غیر مسلموں میں آ گئی۔ آج مصیبت یہ ہو گئی کہ ہر جماعت میں، ہر تنظیم میں، ہر تحریک میں، ہر ادارے میں آپ دیکھیں گے انتشار کی کیفیت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیم ورک پر ہم کو یقین نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے کاموں میں جب ہم ملوث ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم برتتے ہیں، لیکن دینی کاموں میں جب ہم لگتے ہیں تو ان سب کو بالائے طاق ہر شخص چاہتا ہے اس کا تسلط ہو، اس کا کنٹرول ہو، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو، دوسرا زبان بھی نہ کھولے، پوری سامریت کے ساتھ، پوری جو ہے استبداد کے ساتھ حکومت کرنا چاہتا ہے، آمریت کے ساتھ حکومت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک طرح سے ٹیم ورک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹیم ورک، اور ساری تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی رہی، ہر آدمی اپنا اپنا کام سنبھالتا رہا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ بگڑ گئے، بچڑے کی انہوں نے پوجا کی، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی، جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کی کتاب لے کر ان کے درمیان پہنچ گئے، لہذا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، مستبین واضح کتاب تھی، اس میں احکام کلیئر تھے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی کہ سمجھ میں نہ رہا ہو، کنفیوژن ہو، واضح کتاب تھی۔ اور اس کتاب پر عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ بنی اسرائیل نے کتاب لینے میں پہلو دہی کی، تھوڑا اوائڈ کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کے اوپر پہاڑ ایسے لٹکا دیا گیا جیسے کہ قندیل، اس کے بعد پھر گھبرا گیا اور کہا ٹھیک ہے ہم تورات کو تھامتے ہیں، اور پھر تورات کو انہوں نے لازم پکڑا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ہردوں کے اسوے کو دیگر لوگوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ علیہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں کا اسوہ کہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا اور پھر قوم کو راہ راست پر رکھنا، یہ ساری کوششیں آنے والوں کے لیے ایک تاریخ بن گئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، سلامتی ہو موسیٰ پر بھی، ہارون پر بھی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ دونوں میرے ان ایمان والے بندوں میں سے تھے جن پر میں نے بڑی نعمتیں کی، جن کی حفاظت کی، جن کو ان کی اپنی منزل تک میں نے پہنچایا۔ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہر دو میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ لازمی بات ہے حضرت موسیٰ
اور حضرت ہارون یہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے مقبولیت سے نوازا اور ہر دو کے اسوے کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسل کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے دھیرے دھیرے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تعلیمات کو بھولنا شروع کر دیا، اور پھر بنی اسرائیل بہت ساری قباحتوں میں پڑ گئے، بہت ساری ان کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی۔ ان بیماریوں میں ایک بڑی مشہور بیماری وہ طوائف الملوکی۔ طوائف الملوکی کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح کرنے کی بہت ضرورت نہیں ہے، آپ نے گلف میں دیکھا ہوگا، کار میں گھومتے گھومتے معلوم ہوا ایک ملک ختم ہو گیا، دوسرے ملک میں آ گیا، اور دوسرا ملک بھی ختم ہو گیا، تیسرے ملک میں آ گئے، اور آپ اگر آپ تلنگانہ میں گھومیں تو یہاں ڈسٹرکٹ نہیں ختم ہوتی ہے، لیکن آپ متحدہ عرب امارات میں گھومے تو ملک ختم ہوتا رہتا ہے، محلوں کی طرح چھوٹی چھوٹی حکومتیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا لینا، یہ شارجہ ہے، یہ ابوظہبی ہے، یہ راس العین ہے، یہ دبئی ہے، یہ بانٹ لینا اور بانٹ کر زندگی بسر کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کر آگے چل کے لڑنا آپس میں، اور لڑ لڑ کر دشمنوں کو دعوت دینا کہ آؤ ہم ذو ہضم لقمہ ہیں، کھا لو ہم کو، لقمہ تر ہے نگل جاؤ ہم کو۔ یہ صورتحال بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئی، چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس، راجے مہاراجے، اور پھر اس کی وجہ سے ان پر زبردست قسم کا دشمنوں کا حملہ ہوا، اور بختنصر نامی بادشاہ نے اتنا زبردست حملہ کیا، اتنا زبردست حملہ کیا، کمر توڑ دی ان کی، ختم کر دی حکومتوں کو، اور ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر دیا، اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک جگہ زندگی بسر کرنا مشکل، ایک میدان سے دوسرے میدان، دوسرے میدان سے تیسرے میدان، اس طرح سے خانہ بدوش زندگی ان پر مسلط کر دی گئی۔ تو ان لوگوں نے بڑی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اور بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی محنتوں سے ایک بڑی حکومت وجود میں آئی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اور حکومت مضبوط کی، اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ کا دین زمین پر غالب آیا، اور پھر نبیوں کے راستے پر یہ چلنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان سے پھر غلطی ہوئی، جو غلطی ہم مسلمانوں سے ہوتی ہے، کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ایسے فرزند کو جانشین بنایا جو بڑے کمزور تھے۔ رحبعام ان کا نام تھا، رحبعام کو انہوں نے تخت سلطنت پہ بٹھا دیا، اور وہ اتنی بڑی سلطنت کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ وہاں سے پھر انتشار شروع ہو گیا۔ عالمگیر نے ہندوستان کو متحد کر دیا تھا، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، لیکن ان کے بعد جو لوگ پھر تخت پر بیٹھے وہ اہل نہیں تھے، اتنی بڑی حکومت کو سنبھال نہیں سکے۔ دھیرے دھیرے پھر عالم یہ ہو گیا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے، اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں انڈیا بڑھ گیا۔ بالکل یہی کیفیت ہو گئی کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو فرزند تھے وہ پتہ نہیں دینداری ان کی کیسی تھی نہیں تھی، اس میں تو تاریخ کچھ گفتگو نہیں کرتی، لیکن یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، ذہنی صلاحیت بھی نہیں تھی، اتنی بڑی حکومت وہ نہیں سنبھال سکے۔ اگر شورا ہوتی، مشورہ ہوتا، اور ان میں سے جو اہل ہوتا اور اس اہل کو حکومت سپرد کی جاتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا، لیکن رحبعام حکومت پر بیٹھے، اور ان کے بعد پھر دھیرے دھیرے بنی اسرائیل میں پھر بگاڑ آیا، اور دو مملکتوں میں وہ بڑھ گئے۔ ایک مملکت یہودا کہلائی، ایک دوسری مملکت اسرائیل کہلائی۔ یہودا کا مرکز یروشلم بنا، اور اسرائیل کا مرکز وہ ایک ایسا شہر بنا جو سامریا کہلاتا تھا، اور پھر اس کے بعد موجودہ دور میں وہاں پہ نابلس نامی شہر ہے، وہ ان کا پائے تخت بنا ہے۔ وہاں جو بادشاہ تخت نشین ہوا اس کا نام اخیب تھا۔ اخیب نے ایک مشرک لڑکی سے شادی کر لی جو سامری قبیلے کی تھی، سامریا کے علاقے کی تھی، اور وہ مشرک لڑکی بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ بال کے معنی اصلاً ساری سیمنٹک لینگویجز میں وہ مالک اور سربراہ کے ہوتے ہیں، حکمران، بڑا۔
اور عربی میں شوہر کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور دیگر زبانوں میں مالک، اونر، بڑا، یہ معنوں میں بال کا لفظ آتا ہے۔ لہذا انہوں نے ایک شہر بھی بسایا تھا بال بکہ۔ بکہ کے معنی آبادی کے ہوتے تھے، بال بکہ کے معنی ہے بال کا شہر، اور بال کی پوجا ہوتی تھی۔ اس کی انہوں نے ایک 60 فٹ کی سونے کی مورتی بھی بنا رکھی تھی، اس کی پرستش ہوتی تھی۔ توحید پسند بادشاہ، وہ شادی کرا، نکاح کرا مشرک سے۔ اب اگر آپ انڈیا کے حالات کو دیکھیے، ایسا لگتا ہے تاریخ پھر الٹا چکر کاٹ رہی ہے کہ بڑے بڑے عہدیدار کیسے غیر مسلموں سے شادیاں کرتے ہیں اور اپنے گھر میں مشرک عورتوں کو لاتے ہیں، تو پھر کیا کیا ہوتا ہے ذرا دیکھتے چلے جائیے۔ لہذا عقیب نے شادی کر لی یزبل نامی ایک لڑکی سے جو بال کی پوجا کرتی تھی۔ اب اس کے بعد سے وہی ہوا جو یہاں پہ مغل اعظم صاحب نے کیا، اکبر نے، کہ دھیرے دھیرے انہوں نے پھر سورج کے پوجا کی عبادت دی اور دین الہی کی عبادت دی، اور شراب کو حلال کر دیا اور خنزیر کو حلال کر دیا۔ وہ آپ جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر پڑھیے، یہی حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ عقیب نے جو بادشاہ ہے سامریہ کا، اسرائیلی مملکت تھا، اپنی بیوی کی وجہ سے جو مشرک تھی اور اس کی وجہ سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا۔ پورے بنی اسرائیل توحید کی ڈگر سے ہٹتے چلے گئے، اور دھیرے دھیرے ان کے اندر شرک کا نظام، شرک کے جراثیم پیدا ہوتے چلے گئے کہ اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا، شرک پر تنقید کی۔ وہ کون تھے؟ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ یہ تھے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ وہ اللہ کے رسول تھے جو بنی اسرائیل ہی کی ایک شاخ میں سے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ پھر میں نے تمہید میں جو بات کہی تھی اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی عبادتوں اور ریاضتوں اور تقوی کا نتیجہ آگے چل کے نسل پر بھی پڑتا ہے۔ لہذا حضرت ہارون علیہ السلام کی نیک نامی، آپ کی عبادتیں، آپ کا تقوی یہ رنگ لائی کہ آپ ہی کی نسل میں حضرت الیاس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور وہاں اسلام پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی بڑی زبردست مخالفتیں ہوتی چلی گئی۔ اس قال لقومه الا تتقون، کہا حضرت الیاس علیہ السلام نے، لوگوں کیا تم تقوی نہیں اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، احتیاط کی زندگی بسر کرو۔ یہ کیا مشرکانہ نظام ہے گھروں میں تم نے چلا رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی سے پہلے ہمارے تلنگانہ کی بہت سی ایسی دیہاتی علاقے تھے، بہت سے، جہاں پر کہ نرسوں کی پوجا ہوتی تھی۔ نرسوں کی پوجا مسلمان کرتے تھے، اپنے گھروں میں، اپنے گھر کے آنگن میں نرسوں کا بت رکھتے تھے۔ تو اللہ والوں کی کوششیں ہوتی رہی جس کی وجہ سے نجات ملی۔ آپ آج ہماری نئی نسل سے واقف بھی نہیں ہے، لیکن آپ پرانے لوگوں سے پوچھیے کیا ہوتا تھا۔ لہذا گھر گھر بال کا بت ہوتا تھا، اور اس بال سے مدد چاہتے تھے، مصیبتوں میں نجات مانگتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کوششیں کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، شرک سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اتدعون بالا، کہ تم بال سے دعا کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم کو جو پیدا کرنے والا، بہترین پیدا کرنے والا ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ کون؟ اللہ، جو رب ہے، اللہ تعالیٰ۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب بھی ہے، تمہاری پچھلی نسلوں کا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہ رب ہے، وہ ساری نسلوں کا رب، وہ پروردگار، اس کو چھوڑ کر تم اس جھوٹے خدا کو، اس مورتی کو پکار رہے ہو، دعا کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے نعرہ توحید بلند کیا، اب مخالفتیں شروع ہو گئیں، اور یہاں تک کہ ملکہ عظمیٰ نے، اب ان کو کہاں سے یہ بات ہضم ہوتی تھی، اس نے آرڈر ایشو کروا دیا اپنے شوہر کو مجبور کر کے کہ حضرت الیاس کو شہید کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، قوم نے جھٹلا دیا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو بے شک وہ سب کے سب حاضر کر لیے گئے، جمع کر لیے گئے۔ کس طرح جمع ہوئے وہ؟ اس کی ایک شکل یہ ہوئی کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کا فیصلہ سنایا گیا تو حضرت الیاس روپوش ہو گئے اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی،
اور حضرت الیاس علیہ السلام کی اس غیبوبت کے زمانے میں جب کہ آپ غار میں ہیں، یہاں بارش رک گئی، اللہ کی رحمتیں رک گئی۔ جب اللہ کے نیک بندوں کے خلاف محاذ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں بھی رک جاتی ہیں، لہذا بارش رک گئی۔ قحط سالی، ایسی قحط سالی کہ پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے ہیں، کھانے کے دانے دانے کو ترس رہے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام غار سے برآمد ہوتے ہیں 3 سال کے بعد۔ کھلا آپ نے اعلان کیا اور کہا بال کے جتنے پجاری ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ 450 پجاری جمع ہوئے، بڑے بڑے جو پجاری تھے وہ سارے 450 بابا پورے کے پورے آ گئے میدان میں اور کہا تم قربانی پیش کرو، دن بھر دیتا ہوں اور بال کو پکارو، پانی کا ایک قطرہ بھی اگر برس جائے تو پھر میرا نام نہیں۔ لہٰذا دن بھر ان لوگوں نے نذرانے چڑھائے، چیخ پکار کے بال 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 پکارا، لیکن پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا میری باری ہے، لہذا آپ نے ایک جانور قربان کیا اور اللہ کے دربار میں سجدے میں گر گئے۔ بارش ایسی موسلادھار ہوئی کہ وادی بھر گئی پانی سے۔ اب تو قوم میں تبدیلی پیدا ہونے لگی، لہذا اب میدان میں سارے لوگ جمع ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے لگے، حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے لگے۔ اور یہ کرمل کی پہاڑی تھی جہاں پہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعوت دی تھی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت دی تھی۔ اس کرمل کی پہاڑی کو ہم نے دیکھا اور اسی پر آج حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن میں نے گزشتہ ہفتے بھی ایک بات کہی تھی، گزشتہ اتوار کو، کہ شرک بہت بے حس ہوتا ہے، شرک کرنے والا بہت بے حس۔ وہ خاتون بھی، وہ عورت بھی بڑی بے حس تھی، اس نے کہا کہ نہیں، الیاس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ پوری انہوں نے سلطنت بدل دی، دیکھتے دیکھتے سارے لوگ وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ قتل کا آرڈر ایشو ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے حضرت الیاس علیہ السلام پہنچ گئے یروشلم۔ وہاں حضرت الیاس علیہ السلام نے اسلام پیش کیا اور وہاں اصلاح کی کوشش کی، تو وہاں کا بادشاہ بھی آپ کے خلاف ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ یروشلم بھی چھوڑ دیں، اور ان پر حیضے کی اللہ تعالیٰ نے لعنت مسلط کی، اور حیضے کی وجہ سے بادشاہ بھی مرا، سینکڑوں لوگ مرے، یہاں تک کہ حضرت الیاس علیہ السلام پھر یہاں پہنچ گئے۔ اور پھر اطلاع ملی کہ یخید مر چکا ہے، یا اخید جو بادشاہ کا نام آتا ہے وہ مر چکا ہے، اور اس کا بیٹا قدر رحمدل ہے، نیک ہے، لہذا آپ یہاں آئیے، یہاں اسلام سمجھائیے۔ حضرت الیاس یہاں آئے، یہاں آنے کے بعد حضرت الیاس نے پھر دعوت حق دی، تو اب بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور حکومت نے بھی مخالفت کم کر دی، کیونکہ اخید جس نے بڑی مخالفت کی تھی وہ بڑی ذلت کی موت پڑا، کہ اس کے پیٹ میں ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کی اتڑیاں گل گل کے نکلنے لگی تھی، لہذا حکومت بھی ڈر گئی تھی کہ نہیں، اب یہ ان کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اپنی اصلاحی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے آپ کی وفات ہوتی ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ ضرور جمع کر لیے جائیں گے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے نیک بندوں کے جن کو اللہ اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا رسوا ہم نے آنے والوں کے لیے رکھ چھوڑا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیک بندوں کو، بھلے بندوں کو، اچھی طرح ڈیوٹی انجام دینے والے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اجر دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے، ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس کی وفات ہو گئی، اور میں نے عرض کیا کہ کرمل کی پہاڑی پر آپ کی قبر بتائی جاتی ہے، لیکن وہ قبر ہو یا نہ ہو، بہرحال وفات ہو گئی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے
بعض ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ 4 ہستیاں آج تک زندہ ہیں، اس میں سے ایک حضرت الیاس، حضرت خضر، اور تیسرے حضرت عیسیٰ، چوتھے حضرت ادریس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو آسمان پر اٹھایا جانا نص قطعی سے ثابت ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا اختلافی ہے، حضرت الیاس کی وفات یقینی ہے، حضرت خضر کی بھی وفات یقینی ہے، وہ میں سورۃ الکہف میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ بہت سے حدیث میں ایسے اشارے اور ایسی باتیں ہیں جس سے حضرت خضر کی وفات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت الیاس زندہ ہے، یہ کیسے غلط فہمی پھیلی؟ یہ دراصل بائبل کے غلط ترجمے سے یہ بات آ گئی، ٹرانسلیشن کی بڑی غلطیاں ہوئی بائبل میں، اور ترجمے میں جو غلطی ہوئی اس کی وجہ سے جو اب موجودہ بائبل ہے اس میں آپ کو یہ عبارت ملے گی کہ اور الیاس کے لیے ایک آتشی گھوڑا آیا، آتشی یعنی آگ سے، آتش آگ کو کہتے ہیں، اگر آپ ذہن میں رکھیے کہ حضرت الیاس کے لیے ایک آتشی گھوڑا آیا اور فرشتوں نے اپنے جلوے میں لے کر ان کو آسمان کا سفر کرایا اور وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہ غلط فہمی بائبل سے پیدا ہو گئی، چونکہ بائبل سے بنی اسرائیل کی روایتیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ بہت محتاط تھے کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، اسی لیے صرف وہ باتیں حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے تھے جو بہت اتھینٹک ہوتی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور بزرگ، وہ یہودیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت کعب الاحبار، بڑے عالم تھے وہ یہودیوں کے، لہذا وہ اپنی تاریخی روایتیں بیان کرتے اور کبھی کبھی حضرت عمر بھی ان سے سن لیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ بعد میں چل کے ریفرنس بن گئے، سورس بن گئے، ان سے مسلمان علماء بہت سننے لگے، بالخصوص ان کے ایک شاگرد ہوئے وہب ابن منبہ، بڑے اللہ والے ہیں، لیکن اسرائیلی روایتوں میں انہوں نے احتیاط نہیں کی، اور اسرائیلی یہودیوں کی روایتیں وہ اس لیے بیان کر دیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلی روایتیں تاریخی کو بیان کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا نہ ہم ان کو جھٹلاتے ہیں نہ ہم ان کو سچ گردانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو ان کو نہیں لیا جائے گا، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں پڑتی تو ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں، یہ پیمانہ ہم کو دیا گیا ہے۔ لہذا وہب ابن منبہ سے جن بزرگوں نے روایتیں کی، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی شخصیت کو عجیب و غریب بنا دیا اور ان کے سلسلے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جو اللہ کے سچے رسول تھے، آپ نے دعوتی کوششیں کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، پھر آپ کی طبعی وفات ہو گئی، جیسے کہ تمام رسولوں اور نبیوں کی ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اور پھر وہ آئیں گے، فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے، طبعی وفات ہوگی، اور مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بعد ایک قبر کی جو گنجائش ہے وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی، یہ اسلامی روایتیں کہتی ہیں۔ باقی سارے رسولوں اور نبیوں کی اپنے اپنے وقت میں وفات ہوتی چلی گئی، لہذا یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ تائید غیبی سے نوازتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا، غلبہ دیا، کامیابی دی، دعوت حق غالب آئی، اور پھر حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ یہ بائبل کا ترجمہ غلط جو ہوا، وہ صحیح عبارت میرے خیال میں اگر آپ کو سریانی زبان کی بائبل ملتی تو آپ دیکھتے کہ اس میں یہ عبارت رہی ہوگی کہ پھر فرشتے آئے اور پورے احساس کے ساتھ آپ کی روح قبض کر کے لے کر چلے گئے۔ یہ عبارت کا انہوں نے غلط ترجمہ کیا۔ ذرا سوچئے، آگ کے گھوڑے پہ رسول کو لے جایا جائے گا، یہ ذوق کی بات ہے، بدذوقی، کہ جس کو تم ایک رسول مان رہے ہو اس کے سلسلے میں لفظ استعمال کر رہے ہو کہ آگ کا گھوڑا آیا، آگ کا، نعوذ باللہ، کہ جہنم کا سفر ہے، آگ کا گھوڑا کیوں آئے گا؟ کم سے کم تمہارا ذوق اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ نور کا گھوڑا کہہ لیتے تو ہم قبول بھی کر لیتے ہیں۔ آگ کا گھوڑا آیا اور اس پہ بٹھا کے فرشتوں نے آپ کو لے کے
چلے گئے، سفر کروا گیا، نعوذ باللہ۔ تو اصل عبادت یہ رہی ہوگی کہ فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں نے پورے اعزاز کے ساتھ ایک روحانی سواری کے ساتھ آپ کو، ایک نورانی سواری کے ساتھ آپ کو پھر عالم بالا کی طرف لے گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ اصل عبادت رہی ہوگی۔ ترجمے میں انہوں نے ڈنڈی مار دی، غلطی کر دی، جس کی وجہ سے غلط مفہوم پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان لوط لمن المرسلین، اور لوط بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں ان کو صدوم کے علاقے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام پہنچے تو دیکھا اس قوم میں بہت گندی لت پڑی ہوئی ہے، بہت بری عادت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بہت دہائی دی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی، لیکن وہ لوگ بات ہی نہیں مانتے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، اور آخر کار اب یہ وقت آ گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سنبھالنے کی اتنی کوششیں کی کہ اسی خاندان میں اپنے نکاح فرمایا کہ اس خاندان سے یہ رشتہ اگر قائم ہو جائے تو شاید یہ لوگ میری رعایت کریں گے، میری بات سنیں گے۔ لیکن الٹا ہی ہوا کہ آپ کی اہلیہ وہ اپنے خاندان والوں کا ساتھ دیتی، حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتی۔ لیکن آپ اسلام کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کبھی قوم کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ امتحان ہوتا ہے شریک حیات کا کہ سچائی کا ساتھ دیں گے یا خرافات روایتوں کا ساتھ دیں گے۔ جو روایتوں کا ساتھ دیتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ جو سچائی کا ساتھ دیتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا کرتے تھے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی موتیوں کا محل بنا رکھا ہے، پولس موتی گلے میں ہار بنا کے ڈالتے ہیں نا، ان موتیوں کا اللہ تعالیٰ نے محل بنا رکھا ہے، جو جن موتیوں کا سائز جو ہے وہ ایسا نہیں چھوٹی چھوٹی گولیوں کے برابر ہو، بلکہ ایک ایک موتی 3-3 4-4 فٹ کی بڑی لمبی چوڑی خوبصورت سفید چمکتا ہوا محل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار ہوا، اور فرمایا کہ وہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں شریک حیات تھی، وہی جنت میں بھی کوئی اعزاز ملے گا۔ کیوں؟ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، نیک بات کا ساتھ دیا، قوم کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں دیکھیے الٹا ہوا، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، حضرت لوط علیہ السلام نے بھلائی کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، پاک زندگی گزارنے کی دعوت دی، ارشاد فرمایا نکاح کرو، شریفانہ زندگی بسر کرو، یہ کیا گندگی ہے تم نے پھیلا رکھی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ستاتے رہے۔ آخر کار ایک بار فیصلہ کیا، آئندہ اگر تم نے تقریر کی، نصیحت کی، واز کیا تو پتھر مار مار کے ہم تم کو ختم کر دیں گے، نکل جاؤ یہاں سے۔ نیک باز ہونا اور پرہیزگار ہو تو جاؤ کہیں اور زندگی بسر کرو، ہمارے درمیان رہنے کی اجازت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام تڑپ گئے، گھر میں بند ہو گئے، ایک طرح سے نظر بندی کسی کیفیت ہے، اور اپنے گھر میں آپ کو بند کر دیا گیا۔ اچانک کچھ مہمان آتے ہیں، 4 خوبصورت سے نوجوان، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ 4 اجنبی خوبصورت سے نوعمر قسم کے لڑکے نظر آ رہے ہیں، تو آپ فوراً نکلے، ان کو گھر میں لے آئے اور گھر بند کر ڈالا۔ کہا کہ دیکھو اب تم یہاں پہ رہو، باہر نہ نکلو، یہ بدتمیز قوم تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے گی۔ تو پھر وہ راتوں رات جمع ہو گئے۔ شام میں باہر بھیڑ لگ گئی، کہہ رہے ہیں لوط دروازہ کھولو، اے لوط دروازہ کھولو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں مر جاؤں گا، دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم دروازہ توڑ دیں گے، تم کو ختم کر ڈالیں گے اور ان مہمانوں پہ ہم کنٹرول کر لیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور مجمع ہے کہ دروازہ توڑنے پر آمادہ ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام ہے کہ تڑپ رہے ہیں، آگے پیچھے گھر میں اندر باہر، اور بے چین، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے پروردگار کوئی سہارا ہوتا، بہت نہتا ہو گیا، تنہا ہو گیا، اکیلا ہو گیا، اللہ کوئی ساتھی ہوتا، تڑپ کر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ رکھا تھا
کہ جب تک کہ لوط بیزارگی کا اور برات کا اظہار نہ کر دیں تم کچھ نہ کہنا، یہاں تک کہ تڑپ کے حضرت لوط علیہ السلام کہتے پروردگار ان بدکاروں کا آپ تباہ کیوں نہیں کر دیتے، میں بہت نہتا ہو گیا ہوں، بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نوجوان نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، آپ کھول دیجیے دروازہ، کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کا یہ، اور آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ پر ایمان رکھنے والوں کو محفوظ رکھے گا، باقی سارے لوگوں پر ایک زبردست قسم کا عذاب آنے والا ہے، اس سے آپ بچیے نکل جائیے۔ اسی اسنا دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ گھر میں گھس گئے، لیکن فطمسنا علی اعینہم، اللہ نے ان کی بینائی چھین لی، گھر میں دیواریں ٹٹول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کو کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو گئے وہ، اور حضرت لوط علیہ السلام روتے ہوئے دھیرے دھیرے گھر سے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے۔ الا عجوزا فی الغابرین، کہا بیوی کو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، جن کے ساتھ بیوی ان کی رہی ہے، جن مجرموں کے ساتھ وہ رہی ہے، انہی مجرموں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ روانہ ہو گئے، لیکن آپ کی اہلیہ محترمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الا عجوزا فی الغابرین، لیکن اس بڑھیا کو جو بڑھیا ساتھ دے رہی تھی مجرموں کا، اس کو نہیں لے جا پائے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ دلالی کرتی تھی، وہ اپنی قوم کی ناجائز باتوں کی وکالت کیا کرتی تھی، تائید کیا کرتی تھی۔ لہذا میں بہت احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، بعض نے ذرا احتیاط نہیں برتی تو ان پر اور بھی بڑے الزامات لگا دیے، لیکن بہرحال وہ تھی تو نبی کے نکاح میں، لہذا اس طرح کی باتیں کہنا مناسب نہیں ہے۔ اتنا تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ان کی لائلٹی جو ہے مجرموں کے ساتھ تھی، اپنی قوم کے ساتھ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، یہ تو طے ہے۔ لہذا وہ عذاب کی شکار ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا آپ جلدی کریں، جلدی جائیں، کیونکہ فجر ہونے سے پہلے پہلے عذاب آنے والا ہے، اور علیہ السلام کے قریب، دیکھیں سرور قریب ہے، ہونے والی ہے، لہذا جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے آپ چاہیں، پلٹ کے آپ نہ دیکھیں، چیخنے کی، رونے کی، تڑپنے کی آوازیں آئیں گی، پلٹ کر آپ نہ دیکھیں، لہذا تیزی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام چلتے چلے گئے۔ پھر اللہ کا حکم، ایسی پتھروں کی بارش ہوئی کہ پراخچے اڑ گئے، پھر اس زمین کو اٹھایا گیا اور اوپر اٹھا کر حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے الٹا کر کے جو دے مارا تو ایسی زمین میں دھس گئی کہ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، صدوم میں بورڈ لگا ہوا ہے باضابطہ کہ اس وقت تم دنیا کے سب سے نشیبی علاقے میں ہو، وہاں گندھک بھرا پانی نکل آیا اور ایسا عذاب ہوا کہ ساری کی ساری قوم الٹی کر کے ہلاک کر دی گئی، کیونکہ ان کے اندر الٹی عادت تھی، غلط عادت تھی، لہذا ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ان کے ایک فرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں چھوڑا کہ اگر ان میں سے ایک فرد بھی زندہ رہ جائے گا تو یہ کینسر، یہ سرطان پھر انسانی جسم میں سرایت ہو جائے گا، پھر انسان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، عربوں کے لیے یہ کوئی، مکے کے رہنے والوں کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ وہ جب کبھی ملک شام کا سفر کرتے تھے تو صدوم کے علاقے کو دیکھتے تھے، ڈیڈ سی کو دیکھتے تھے، عذاب کے علامتوں اور نشانیوں کو دیکھتے تھے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، تم ان پر گزرتے ہو، کبھی کبھی صبح کے موقع پر، کبھی کبھی رات کے موقع پر، افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، عقل سے کام لو۔ اللہ کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں، اس کی سزائیں کیسی آتی ہیں۔ جب جرائم کو قوم اپنا کلچر بنا لیتی ہے، جب گناہوں کو کوئی قوم اپنی عادت بنا لیتی ہے، جب گناہوں کو کوئی قوم رواج دے دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر اس کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ احتیاط کی زندگی بسر کرو، توبہ کرو، اور توبہ کے لیے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی غلطی پر معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا دیکھو یونس کو کہ انہوں نے کیسے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں ان کی توبہ قبول کی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک بار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔